رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آج ہم لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ولادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی، تو وہ ہم دوسرے ایپیسوڈ سے لکھیں، لیکن حیات طیبہ کے 40 سال تک انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ولادت باسعادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعیب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہے؟ 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اچھا، بعض لوگوں ابن اسحاق کی رائے میں جو ہے یہ ہے کہ نا 12 کی جو ہے نا اوپینین کو زیادہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی 8 کو مانتا ہے، کوئی 10 کو مانتا ہے، کوئی 2 تاریخ کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اور عام زیادہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ یعنی امام احمد نے بھی اپنی حدیثوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات، ابن اسحاق جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں ان کی جو آپ پڑھیں کیا بولتے ہیں سیرہ، تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف ایک اللہ اس کی گواہی دے رہے تھے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت 700-800 سال کے بعد جب لوگوں نے دین میں غلو کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو بلند کرنا شروع کیا، تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے تھے تو وہ ان کی انگلی اوپر اٹھی تھی اور جیسے وہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ابن سعد کی روایت ہے۔ اب یہ جو حدیث آپ کو کیسے پتا چلی؟ حدیث آپ کو ملی کب؟ 40 سال کے بعد، جب نبوت ملی اس کے بعد ملی ہے نا۔ تو اللہ نے خود آپ کو بتایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، یعنی حضرت آمنہ نے کیا جملہ بولا تھا اور کیا سنا تھا، کیا محسوس کیا تھا، ان کی فیلنگ کیا تھی۔ جیسے ہر ماں زیادہ تر لوگوں کی ہوتی ہے کہ نا کہ جب وہ بچہ پیدائش ہونے والا تھا کوئی خواب دیکھتی ہیں، کچھ دیکھتی ہیں، تو حضرت آمنہ نے جو دیکھا تھا تو انہوں نے کس کو شیئر کیا تھا؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو یہ اللہ نے ان کے اس لفظ کو ریکارڈ رکھا اور اس کے جبرائیل امین کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد یہ کہا گیا کہ حضرت ان کی والدہ نے کیا فرمایا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ، یعنی وہ پیدائشی طور سے انہوں نے وہ اس کو محسوس کیا کہ کچھ دوسری چیز ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی بولتے ایوان کسرا میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایران میں جو آگ کبھی بجھتی نہیں تھی وہ آگ بھی بجھ گئی تھی۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ بہت زیادہ خوش ہو کر تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ عرب میں یہ معروف نہ تھا، یعنی عرب میں یہ کامن نہیں تھا، یہ نام عام نہیں تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا، عرب میں دستور تھا کہ 7ویں دن ختنہ کیا جاتا تھا۔ اب آپ یاد کریں ہم نے جو پڑھا تھا کہ محمد اور احمد کے نام کی کیا فضیلت ہے،
ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد سب سے پہلے جو اس نے دودھ پلایا وہ تھی ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ان کی جو کنیز تھی، جو لونڈی تھی، صوبیہ نے دودھ پلایا. ان کا نام کیا تھا؟ صوبیہ. تو اس نے دودھ پلایا. اب اس لونڈی کے بارے میں، اس صوبیہ کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، یعنی ابو لہب جب مر گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا. حضرت عباس نے ان کو خواب میں دیکھا اور وہ سخت عذاب اور تکلیف میں تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہے نا بہت قریب رشتہ دار کی وجہ سے کوئی رعایت تو نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے کہ نہیں، مگر صرف ایک رعایت ہے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب نے خوشی سے، وہ جو لونڈی تھی نا، اس نے کیا کیا تھا، دوڑ کے گئی ابو لہب کے پاس اور اس نے کہا کہ عبداللہ کے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس چچا کی محبت جو ہوتی ہے وہ اتنی غالب آ گئی، خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے بیٹا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ شکر ہے رب کا کہ بیٹا ہوا ہے. اور کیا کیا، بولتے صوبیہ تو آج سے آزاد ہے. تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ کیا ہوا، انہوں نے سیلیبریٹ ایسے کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں ابو لہب خواب میں کہ میں نے جو صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، اس کی وجہ سے چند قطرے مجھے روزانہ کی بنیاد پہ پانی مل جاتا ہے جہنم میں. اللہ نے اس چیز کو کیا کیا، اس کام کو اللہ نے وہاں بھی رکھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بدترین دشمن اسلام ہے، ایک ایسا دشمن ہے جس کو قرآن پہلی بار اپنے دشمن کا نام جو ہے نا وہ قرآن کبھی نہیں لیتا، صرف فرعون کہتا ہے، لیکن ابو لہب کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے. اس کی وجہ ڈیٹیل ہم آئیں گے وہاں پہ. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود دیکھیں ایک کام کیا تھا. تو جو قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی تو آپ کو مل کے رہے گی اس کا اجر، اور ذرے کے برابر بھی اگر بدی کی ہوگی تو وہ مل کے رہے گی. تو سوچیے ہمیں کتنا سوچنا چاہیے. انہوں نے جو کام یہ کیا اور کرنے کے بعد آپ سوچیے کہ ان کو چند قطرے پانی صرف مل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا، یعنی مکہ شہر تھا، مکہ ہمیشہ کیا تھا، انٹرنیشنل شہر تھا، لوگ حج کے لیے آتے تھے. تو ان کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کے جو امراض یعنی شہری جو بیماریاں ہوتی تھی اس سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتیں، بدوی کہتے ہیں یعنی گاؤں کی عورتیں، ان کو جو ہے نا حوالے کر دیا کرتے تھے. اور ان کے جسم طاقتور اور اعصاب یعنی نروس سسٹم جو ہو اب مضبوط رہے، اور وہ اپنے خالص عربی زبان کو سیکھیں. تو اس دستور کے مطابق عبد المطلب نے بھی دودھ پلانے والیوں دایا کی تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا. یہ قبیلہ بنی سعد بکر کی ایک خاتون تھی. ان کے شوہر کا نام حارث عبدالعزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی. وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی دونوں حلیمہ اور ان کے شوہر جو ہے کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اب دیکھیے جب عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا نا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کے بیماریوں سے دور کرنے کے لیے جب بھیجتے تھے، جب میں سیرت پڑھنا شروع کی، آپ یقین کریے میں نے جب بہت بار سیرت پڑھی ہے لیکن کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور ریسنٹلی جب یہ 2020 میں یہ کوارنٹائن ورڈز آیا، یہ کرونا آیا، یہ وائرس آیا اور لوگ کس طرح سے اکیلے رہنے لگے، تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کی ساری بات، اسلام کی ساری بات کو نہ دنیا تسلیم کرنے لگ جائے گی. یہ آج 2021 کا نیو ورلڈ آرڈر کیا ہو گیا ہے، یہ سب دور دور رہو، الگ الگ رہو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ قبیلے بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے حضرت حلیمہ. حارث کی اولاد کے نام جو یہ ہیں، یعنی حضرت حلیمہ کی اولاد جو تھی ان کی اپنی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اب کیا ہو گئے، دودھ شریک بھائی ہو گئے. تو ان کی جو اپنی بھائی بہن تھے اس کے نام تھے عبداللہ، انیسہ، خزافہ اور پھر ایک تھی شیمہ. تو وہ شیمہ جو تھیں وہ ان کا نام آپ اکثر سنیں گے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار وہ آئی تھی جب فتح مکہ ہوا تھا اس کے بعد، تو انہوں نے واسطہ دیا تھا کہ میں آپ کی دودھ شریکی بہن ہوں. تو اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام جو ہے وہ ڈر گئے کہ اب ان کو کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنا پورا بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب محمد جب آپ چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دیکھو بڑی بہن تھی تو نام ہی لیتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ ہے نا میرے پیٹھ پہ تھے، اور کوئی بات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت کاٹا تھا، برا دانت کاٹا تھا، اس کے نشان رہ گئے تھے. تو جب واقعہ یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آ گئی تھی، اور ان کے ساتھ اتنا خیر کا معاملہ، بہت عزت کے ساتھ ہے نا ان کی پوری ٹرائب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے. ان کے علاوہ ابو سفیان حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے آپ کے رضائی بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی عورت کے حوالے کیے گئے تھے. یعنی حضرت حمزہ نا دو طرح سے دودھ شریکی بھائی، وہ بھی بنو سعد میں گئے تھے، اور ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو آپ کو دودھ پلا دیا. اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی. صوبیہ کون؟ جو ابو لہب والی لونڈی تھی. انہوں نے کیا کیا، حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً ایک تھی، دونوں اس وقت ساتھ میں تھے، تو انہوں نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا اور بنو سعد کو. ٹھیک ہے. عربوں کی خاص خصوصیت تھی کہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور جھوٹ کو نہایت برا سمجھتے تھے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ قبیلے کی جو ہوتا تھا نا اس زمانے میں، تو وہ لوگ اس کو بھی مینٹین کرتے تھے، ان کے خاندان کو اور ان کے نا حسب نسب کو مینٹین کرتے، کہ ان کو پتا تھا یہ ہمارے دودھ شریکی بھائی بہن ہیں. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں پہ نا ایک اور امیزنگ چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انا دعوت ابراہیم اور وانا بشرا عیسیٰ ابن مریم، یعنی میں بشارت دینے والا ہوں عیسیٰ ابن مریم کی. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ ایک آئے گا آخری رسول، تو وانا بشرا عیسیٰ ابن مریم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک کون؟ عبداللہ. آپ نے ہم پچھلی بار ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. پھر آپ کے دونوں والدین بہت جلدی انتقال کر گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وَاسْتَرْضَعْتُ بنی سعد اور بنی بکر، یعنی مجھے دو لوگوں نے دودھ پلایا، بنی سعد اور بنی بکر نے. تو یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اچھا، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے منظر دیکھے کہ وہ حیرت رہ گئیں. آپ تھوڑی سی تفصیل سنیے گا کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اپنا چھوٹا بچہ جو اس وقت ان کے ساتھ تھا گود میں، تو وہ لے کے بنو سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کو لینے آئیں، یعنی مکہ میں آئیں. تو یہ قحط سالی کا، یعنی اس وقت فیمن تھا، قحط تھا ان کے ایریا میں. تو قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا. وہ اپنی ایک سفید گدھی پہ سوار تھیں، یعنی وہ جو گدھا جو ہوتا تھا وہ گھوڑا ان کے پاس نہیں تھا، غریبی تھی. تو کہہ رہی ہوں کہ میں سفید گدھی پہ سوار تھی، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا، کیونکہ قحط تھا تو نہ انسان کو کھانے کو کچھ تھا، نہ جانور کو کھانے کو کچھ تھا. اور بولتے ادھر بھوک سے بچہ اس قدر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. اللہ مستعان. سوچئے ہم لوگ کتنا پیٹ بھر کے کھاتے، کیسے کیسے وقت لوگوں پہ گزرتا ہے. وہ کہتے کئی رات بچہ سوتا نہیں تھا. اب سوچئے بھوک ہے، نیند بھی نہیں ہو رہی ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. بولتے کہ اس وہ بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کے خوراک دے سکتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. کیوں اتنی سست رفتار نکلی؟ کہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو پورے قافلے والے دیکھے، وہ لوگ جب ٹریول کرتے تھے تو قافلے میں جاتے تھے، تو سارا قافلہ تنگ تھا کہ بھئی ہم لوگ اتنا آگے جاتے، پھر 5 منٹ کے بعد نا کھڑے رہو کہ حلیمہ بھی پہنچی نہیں، ان کی گدھی ایک دم سلو ہے. تو اس طرح سے پورا قافلہ تنگ تھا. خیر ہم نے کسی نہ کسی طرح سے مکہ پہنچے اور دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلے. پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا. اب دیکھیے یہ بنو سعد کی جتنی عورتیں آئی تھیں تو سب کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھایا گیا، لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ اچھا ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی یتیم ہے، تو انہوں نے لینا چھوڑ کے پھر بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیا. اور باقی کیا ہو گیا کہ سب نے اچھے اچھے گھروں کے لے لیے، کیونکہ ان کو آس تھی، امید تھی کہ ان کے والد جو ہیں دودھ کی قیمت اچھی دیں گے، تو انہوں نے بڑے گھر کے، امیر گھر کے، پیسے والوں گھر کے، مالدار گھر کے بچے لے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور حلیمہ رہ گئی. حلیمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کوئی اولاد، مطلب کوئی بچہ نہیں ملا.
تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے خراب لگ رہا ہے کہ سب اپنے تو گود میں بچوں کو لے کے جائیں گی، میں خالی ہاتھ جاؤں، تو اس سے اچھا یہ بچہ یتیم تو ہے لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے مجھے اس پہ بڑی محبت لگتی ہے، مجھے بہت الگ لگتا ہے، تو میں نا لے لوں اس کو۔ تو وہ بھی نیک بولتے نا روح تھے، تو انہوں نے کیا کہا، بالکل حلیمہ تم لے لو، یتیم ہے تو کیا صحیح، ہم اس کو پرورش کریں گے۔ اور بولتے ہیں کہ نا جب وہ اس کو اٹھاتی ہیں، بولتے اٹھاتے کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ الگ ہی محسوس کیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لے لیتے، اب قافلہ جا رہا، اب وہ سنیے کہ جب وہ جاتی ہیں تو جب حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب اپنے بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئیں اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے کے ساتھ اس پر دودھ امنڈ آیا، اور میں نے بچے کو پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو پلایا تو وہ بھی خوب پیا، اور پہلی بار وہ سویا، وہ بچہ یعنی کئی رات سے سوتا نہیں تھا، پہلی بار وہ بچہ سویا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم بچہ جو ہے ہمارے ساتھ سو نہیں سکتا تھا۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی لے کر دہنے گئے، یعنی اونٹنی کو کچھ نہیں نکلتا تھا لیکن ایک وہ ہوتا تھا کہ آج چلو مکہ آئیے کچھ کھائی پی ہوگی، تو لے کر گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز تھا، اور انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نہایت آسودہ ہو کر پیے، یعنی ان کی خوراک وہی تھی، تو ان کو اتنا دودھ ملا کہ دونوں نے پیٹ بھر کے پیا اور بڑے آرام سے ہماری رات گزری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے، ان کو کوئی نہیں لے رہا تھا تو حضرت حلیمہ نے لیا۔ اللہ بھی نہ دیکھے سب کو دکھا رہا تھا، سب عورتوں کو دکھا رہا تھا، سب نے چھوڑا۔ حلیمہ کے اندر کیا تھی، وہ اچھائی تھی نا کہ ٹھیک ہے یتیم ہے تو کیا ہوا، میں لے لیتی ہوں، تو انہوں نے خیر کو لیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حالی گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لی ہے، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں جو سارے قافلے کی عورتیں تھی کہنے لگی یہ وہی حلیمہ ہے، اسے ہوا کیا، ذرا ہم پر تو مہربانی تو کر، اتنی تیز جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا تھا، پوری بازی الٹ گئی تھی، اس وقت قافلہ رکتا تھا تو حلیمہ آتی تھی لیٹ، اب کیا ہو گیا، حضرت حلیمہ ایک دم آگے پہنچ جاتی تھی اور پورا قافلہ ان کے وہ روکتی تھی تاکہ قافلہ آ کے ان کو جوائن کرے۔ تو اس طرح سے بولتے کوئی خاص معاملہ ویسی نظر ان کو آنے لگا تھا۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھر کو آ گئے، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، یعنی وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ زمین جو ہے وہ اتنی کہیں بھی قحط نہیں پڑا جتنا ہماری اس ایریا میں تھا، یعنی ہمارے ان کے اپنے گاؤں میں تھا۔ تو کہہ رہی کہ ہمارے وہاں جو ہے نا ساری بکریاں اونٹ سب بیچارے ایک دم کمزور اور لاغر سے ہو گئے تھے، تو کوئی بھی انسان جو وہاں پہ جائے تو نہ گھاس نہ پوس، لیکن بیچارے کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے بارش ہو جائے۔ تو بولتے کہ جب سب کے چرواہے لے کے جائیں تو سب جانور بھوکے آتے تھے، لیکن جب میرے گھر والے اونٹ کو لے جائیں، وہ اونٹنی کو لے جاتے تھے، وہ گدھی کو لے جاتے تھے، تو وہ لوگ خوب چر پھر کر پیٹ بھر کے آتی تھیں اور ان کے اندر ان کے تھن میں دودھ بھرے رہتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ جاؤ تم اپنے بکرے اور اپنے اونٹ اور اپنے ساری کچھ ہے نا وہیں پہ چرواؤ جہاں پہ حضرت حلیمہ کے جو وہ بکری اور اونٹ چرتی ہیں۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو برکت دیکھی اس وجہ سے ہم سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی کوئی الگ روح ہے جو دنیا میں کچھ الگ کر کے گی۔ ان کو اتنا یہ دیکھتے ہی لگ رہا تھا، روز ان کی شان جو ایک نئی شان تھی اور نیا وہ تھا، تو وہ ہمیشہ دیکھتی تھی کہ نا جب اتنی خیر اور برکت ان کے وہاں کبھی نہیں اتری تھی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے تھے۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ 2 سال ہو جاتا ہے، تو وہ 2 سال ہونے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، مکہ واپس آتی ہیں، ان کا کانٹریکٹ 2 سال کا ہوتا ہے، تو وہ لاتی ہیں آمنہ کے پاس، لیکن اب ان کو اتنی محبت ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ آ کے کیا کہتی ہیں پتہ ہے ان کی ماں سے، حضرت آمنہ سے، کہ بچہ بھی نہ اور رہتا تو اچھا تھا، شہر میں تو اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، شہر میں اتنا حج کا سیزن آ رہا ہے، پھر یہ بچے کو اتنا مسئلہ ہوگا، ابھی کافی چھوٹا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے جاؤں، یہ تھوڑا سا صحت مند ہو جائے پھر میں لے آتی ہوں۔ یعنی وہ اس قدر کنونس کر رہی تھی کہ حضرت آمنہ کو کہنا پڑا ٹھیک ہے آپ لے کے جائیے۔
کیونکہ وہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ ایک تو محبت، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہی وہ جو نور تھا وہ کچھ الگ تھا، اور دوسری انہوں نے برکت کو دیکھی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا 4 سال کے ہوئے یا 5 سال کے، 2 سال تک ہی رضاعت تھی، عرب میں دستور تھا، تو وہ بولتے 4 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے کہ وہ سینہ مبارک جو چاک علم نشرح لک صدرک وہ ہوا۔ تو اس کی تفصیلات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور پٹخا۔ اب جب دیکھیں یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چھوٹے تھے، لیکن پھر حضرت جبرائیل امین نے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے حدیث کی تھرو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس خود کون ہے؟ چھوٹے بچے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کیا ہے کہ جبرائیل آئے، تشریف لائے، اور وہ جب اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تو سارے بچے جبرائیل امین کو دیکھے، وہ اتنے بڑے سے تھے، وہ ویسے انسانی شکل میں آئے تھے اور خوب لمبے سے تھے، تو سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ بہادری کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور نیچے لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور اس سے ایک دل میں سے ایک لوتھڑا، یعنی ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکری وغیرہ کے جب کلیجی وغیرہ ہم صاف کرتے ہیں یا گوشت صاف کرتے ہیں، اس میں ایک خون کا لوتھڑا ٹائپ رہتا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک لوتھڑا ٹائپ تھا، اس کو نکالا اور اس کو نکال کے ہٹا دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک وہ بولتے نا کہ گولڈن نا وہ لائے تھے، تشت لائے تھے، یا آپ کہہ سکتے بیسن لائے تھے، سنک لائے تھے، اس میں زمزم سے وہ آپ کے اس کو دھویا اور پھر اس کو جوڑ کر وہاں پہ لگا دیا، اور ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی کس کے پاس گئے؟ حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ نا مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے نا آپ کو جب لٹا کے یہ سارا کام ہو گیا، جب آپ گئے تو کس کے پاس دوڑ کے گئے؟ حضرت حلیمہ کے پاس، اور کہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور ان لوگ ہے نا یہ سارے بچے اور سب بات یہ پھیل جائے گی، بچے تو بچے ہوتے ہیں اور ساری بات کر ڈالتے ہیں، تو وہ جو ہے دیکھا آپ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، تو حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور ان کو لگا کہ خدا نخواستہ سے یہ ان کی برکت کو دیکھ کے کوئی دوسری روح نہیں آ رہی ان کے اوپر، تو اتنی ڈر گئیں کہ فوراً ان کو لیں اور مکہ جا کے ان کی والدہ کے حوالے کیا۔ اب آپ دیکھیے کتنی ایماندار تھیں وہ خاتون، اور کس قدر ان کی جو بولتے ہیں دیانت دار تھیں کہ یہ امانت میرے پاس ہے، اگر یہ آج ایسے ہوا کل کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اچھائی کو اچھائی تک لے کے جائے گا۔ اپنی اچھائیوں کو سنبھالیے، اپنی نیکیوں کو سنبھالیے اور برائیوں سے دور رہیے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب آ گئے آمنہ کے پاس، حضرت آمنہ کے پاس آئے تو ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بتائیں نا کہ 4 یا 5 سال کی عمر میں تو یہ شق صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اس کے بعد حضرت حلیمہ لے کر آئیں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے تھے، تو حضرت آمنہ نے ان کو دیکھا اور ان کو ایک لگا نا کہ اب میرا بیٹا بھی آ گیا ہے تو چلو میں جاتی ہوں اور زیارت کر کے آتی ہوں۔ اب سوچیے ان کی شادی کو کتنے سال ہوئے تھے؟ صرف 5 سال، اور وہ صرف 2 مہینہ ساتھ رہی تھیں، اور ان کے بعد ہے نا ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اب ان کا اپنے شوہر کی یاد آتی تو کہتی کہ میں جاؤں اور مدینہ جا کے یعنی یثرب جاؤں اور وہاں پہ جا کر میں ان کی زیارت کرتی ہوں۔ تو وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادم ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب یعنی اپنے سسر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ وہ جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نا لسٹ پڑھیں گے سورہ نور میں تو آپ کو پتا ہے کہ نا دیور سے جیٹھ سے پردہ ہے، لیکن سسر سے کیا ہے کہ وہ آپ کے وارثوں میں آتے ہیں، تو جیسے وہ آپ کے سگے والد ہوتے ہیں ویسے ہی وہ سسر کا مقام ہوتا ہے، کہ قیامت تک کے لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا عبد المطلب کی میت میں آپ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی ابتدا میں ہی تھی، یعنی واپس 1 مہینہ وہاں رہی۔ عبد المطلب کو بھی یہ تھا کہ میں اپنے کیا کروں، اپنے بیٹے کی اس کی زیارت کر کے آؤں، تو لے کر گئے بہو کو اور پوتے کو، اور وہاں 1 مہینہ رہے، اور رہنے کے بعد جب واپس آئے تو راستے میں تھی تو ان کو بیماری نے آ لیا، اور پھر بیماری اتنی شدت اختیار کی کہ وہ مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔
تو یہ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ یتیم ہوئے. پیدائش سے پہلے ہی والد نہیں تھے. پھر جو ماں تھی تو وہ بھی آتے ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. اب جب مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی آج بھی وہ قبر موجود ہے. ایک واقعہ آپ سن لیجئے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے کہ اچانک تھوڑا سا ٹرن لیے. آپ مدینہ جا رہے تھے کہ اچانک تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں اور حضرت ایک قبر پر پہنچتے ہیں. اور وہ قبر کون ہوتی ہے؟ حضرت آمنہ کی. وہاں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نا دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور رو رہے ہیں. جب روتے 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 پھر اتنی زیادہ رونے لگتے ہیں کہ ان کی ہچکی بن جاتی ہے اور پوری داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کے ساتھ تھے اور پورا قافلہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. اب وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دیکھیں, یہ ہے آرٹ آف لونگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہی اتباع کیا, ویسے ہی کام کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ویسے وہ لوگ بیٹھے. کچھ لوگ تو ایک دم ویسے ہی رونے لگے اور کچھ لوگ نہیں بھی رو پا رہے تھے تو رونے والی شکل بنائی کہ جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 5 سال کے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سوچیے, آپ کاؤنٹ کریے, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے. 13 سال مکہ کے یعنی 53 ہو گئے اور یہ واقعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مدینہ میں. تو ہو سکتا 55 کے رہے ہوں گے, 58 کے رہے ہوں گے. اس عمر میں بھی انسان کو اپنی ماں ہی ہوتی ہے, ان کو یاد آتی ہے. وہ اس قدر روتے ہیں کہ پورا مجمع رو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنا منہ صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ قبر پہ نہیں جانا. اس سے پہلے ایک حدیث آئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ قبر پر نہیں جانا چاہیے. لیکن اب میں نے اللہ سے اجازت لی ہے, یہ میری والدہ کی قبر ہے, یعنی یہ میری والدہ کی قبر ہے. آج کے بعد سے آپ کے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ اپنے والدین کی قبر پر جائے اور ان کے لیے کیا کرے, اپنے لواحقین کے لیے قبر پر جا کر آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اتنی بڑی امت کو جو خیر ملا ہے, کس سے ملا ہے؟ یہ ہمیں ملا ہے والدہ حضرت آمنہ کی وجہ سے. تو یہ میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام میں والدین کا بہت بڑا اللہ نے ان کا رول دیا ہوا ہے, ان کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق کس کے آتے ہیں؟ والدین کے آتے ہیں. رب اغفرہمہما کما ربیانی صغیرہ. دیکھیے, جو چیز بظاہر ہمیں دکھتی ہے, نظر آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ شر ہے یا یہ چیز جو ہے باعث پریشانی ہے, دکھ ہے, لیکن اس میں خیر ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہا ہے؟ مضبوط بنا رہا ہے. اتنی بھاری ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آنے والی ہے. اب دیکھیے, کسی نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں, مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے. تو انسان اندر سے مضبوط اور بولتے ہیں ذہنی طور سے, اعصابی طور سے مضبوط کب بنتا ہے؟ جب حادثات آتے رہتے ہیں, حادثات کے تھپیڑے پڑتے رہتے ہیں اور وہ اس سے نکلتا ہے, اس میں پرورش پاتا ہے, اس میں سے نکلتا ہے اور اس طرح سے وہ کامیابی کی طرف یا پھر اپنے گول کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے. بوڑھے عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے. ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا, کیونکہ اب انہیں ایک نیا دکھ, ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو بھی کیا کیا تھا, ادھیڑ کر رکھ دیا تھا. عبد المطلب کے جذبات میں اپنے پوتے کے لیے ایک ایسی محبت تھی, ایک ایسی رقت تھی کہ ان کو اپنے بیٹوں کے لیے نہیں تھی. اس لیے وہ کیا کرتے تھے, ان کو بولتے نا آپ کبھی تنہا نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے. ابن ہشام کا بیان ہے, جیسے ہم نے لیا تھا سیرہ میں کہ آپ ابن اسحاق یا ابن ہشام کے بارے میں سنیں گے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا, ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے, عبد المطلب تشریف لاتے, فرش پر بیٹھتے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چوکی یا پلیٹ فارم جیسا کچھ رہتا اونچا, جس پہ عبد المطلب کیونکہ سردار تھے قریش کے,
تو اونچائی پہ ایسے بیٹھتے تھے. تو وہاں پر جو ہے ان کے آس پاس نیچے سب لوگ بیٹھتے تھے، لیکن عبد المطلب الگ سے ممتاز رہتے تھے. تو وہ ان کی عظمت کے جو تھی نا وہ دکھائی دیتا تھا کہ عبد المطلب کا یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب تشریف لاتے تو فوراً جا کے اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے، دادا کی جگہ پہ. آپ نے دیکھا کہ بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ زیادہ محبت کرتے تو ان کی نقل کرتے ہیں. تو ہمیشہ عبد المطلب کی جگہ اس پہ ان کی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے تو لوگ ہنستے، اور عبد المطلب خود بھی ان کو دیکھ کے بہت مسکراتے کہ ان کو بہت اچھا لگتا تھا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اس اونچے مقام پر بیٹھتے تھے. تو جب آپ کبھی اکثر ایسا ہو کہ آپ بیٹھے ہوتے اور عبد المطلب آ جاتے تو ان کے نا جو چچا ہوتے تھے یعنی عبد المطلب کے جو بیٹے ہوتے تھے تو ان کو پکڑ کر اتارتے تو عبد المطلب منع کرتے تھے، یعنی دادا جو تھے وہ منع کر دیتے اور کہتے نہیں ان کو بیٹھنے دو، میرے پوتے کی شان ہی نرالی ہے، میرا پوتا نرالا ہے، اس کی شان نرالی ہے، اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس کی جگہ ہی بہت اونچی ہے. وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے. پھر اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ سہلاتے، ان کی جو بھی وہ حرکت کرتے، جو بھی وہ چھوٹی اسمال ایکٹیویٹیز جو بھی کر رہے ہوتے وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے. ایک اور واقعہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نا آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے یا 10 دن ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا جو سایات شفقت تھا وہ بھی اٹھ گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. اب تیسری بار آپ کیا ہو گئے، یتیم ہوئے. اس سے پہلے والد کا انتقال ہوا، پھر ماں کا انتقال ہوا. تو ماں کے بعد جو ہے دونوں ماں اور باپ دونوں کی محبت کس نے دی، دادا نے دی. جب آپ 8 سال کے ہوئے تو ان کا یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا. تو جب وفات جب ان کی قریب تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے یعنی کس کو بلایا، ابو طالب کو بلایا، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی وہ ایک ہی ماں سے تھے دونوں. تو ان کو بلایا، کس کو، ابو طالب کو، اور ان کو وصیت کی کہ محمد کی کفالت تم کو کرنی ہے. ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابو طالب نے اس کو رول کو خوب نبھایا، لیکن ان کا آخر وقت میں بھی دل کہاں لگا ہوا تھا، اپنے پوتے میں. اب آپ دیکھیے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، یتیم ہوئے. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ لگژری اور گروتھ یہ نا ساتھ نہیں چلتے ہیں، کہ آپ کے پاس تمام آسائشیں بھی ہوں اور آپ اس میں ہے نا خوب گرو بھی ہوں. کیا ہوتا ہے، آسائشیں انسان کو سہولت تو دیتی ہیں، آسانیاں تو دیتی ہیں، لیکن آپ کو گرو نہیں ہونے دیتی، یعنی آپ کو اپنے آپ میں بننے نہیں دیتی ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. کیونکہ آسائشیں کیا کرتی ہیں، کاہل بناتی ہیں، کیا آرام طلب بناتی ہیں، اور وہ آپ کو آپ کے اندر جوہر اللہ نے رکھا ہے، جو خوبی رکھی ہے، اس کو نشو نما نہیں ملتا ہے. تو جو بولتے ہیں کہ انگلش میں یہ کہا جاتا ہے کہ لگژری اینڈ گروتھ ڈونٹ گو ٹوگیدر، یعنی دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، یتیم کا دکھ کیا ہے، یتیم کیا محسوس کرتا ہے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں نا. ہم اس کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے تو محسوس کیا ہی نہیں. ہمارے والدین رہے ہیں، اللہ کا بہت احسان تھا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس کو محسوس کس نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یتیم کا خیال رکھو، یتیم کے سر پہ محبت سے اگر آپ عزت سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کے بال میں بولتے سر پہ جتنے بال ہیں اتنی آپ کو نیکی ملتی ہیں. اور یتیم کا جو ہے کیا بولتے ہیں نا پرورش کرنے والا، یعنی ان کی کفالت کرنے والا، ان کو دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن کہاں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلی اٹھا کے کہا کہ اتنے قریب ہوگا کہ آپ یتیموں کا خیال کریں. تو یہ جو ہے ایسے ہی نہیں کہا گیا. سوچیے اس کے اندر کتنا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا، اس کے بعد یہ یتیم کے رائٹس دیے گئے ہیں. اب ہم کل دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح. جزاک اللہ خیر، شکراً.